مایاناز سیرت نگاروں مفسر قرآن اور معروف دینی دانشگاہ جامعہ امام ابن تیمیہ کے بانی علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے 23 اپریل 1943 عیسوی کو اس دنیا میں آنکھیں کھولی اور 5 مارچ 2020 عیسوی کو اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ آپ بیک وقت مفسر قرآن و سیرت نگار، محقق و مصنف، مترجم و ادیب اور ماہر تعلیم تھے۔ آپ نے مثالی طرز تحریر، منفرد انداز بیان، جادو اثر خطابت اور معاملہ فہمی و دانشوری میں ایسا کمال حاصل کیا کہ علماء و فضلاء اور طلباء و عوام کے لیے بہترین آئیڈیل بن گئے۔ آپ نے جامعہ امام ابن تیمیہ کے نام سے ایسی اسلامی درسگاہ اور تعلیمی و دعوتی قلعہ قائم کیا جو بہت مختصر عرصے میں ہند و بیرون ہند میں اپنی معیاری تعلیم و تربیت کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور جس کے تحت کلیہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، کلیہ خدیجۃ الکبریٰ لتعلیم البنات، معہد زید بن ثابت لتحفیظ القرآن الکریم، ڈاکٹر محمد لقمان پبلک اسکول، بی ایڈ کالج سمیت متعدد شعبے سرگرم عمل ہیں، اور اسی طرح جامعہ کی 50 شاخیں ہندوستان کے طول و عرض میں کام کر رہی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کے جد امجد بالاکوٹ کے میدان میں لڑی جانے والی ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی کے مجاہدین میں سے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم روایتی طور پر آبائی گاؤں چندن بارہ مشرقی چمپارن بہار کے مکتب میں ہوئی، پھر آپ نے پورنیہ کے ایک مکتب میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے آزاد مدرسہ ڈھاکہ میں اپنی علمی تشنگی بجھائی۔ علم کے شوق میں آپ نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے شمالی ہند کی قدیم ترین دینی درسگاہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا بہار میں داخلہ لیا، جہاں آپ کو نابغہ روزگار علماء و فضلاء سے کسب فیض کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں آپ کی شخصیت نکھرتی چلی گئی اور آپ مثالی و ممتاز طلبہ میں شمار کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ذمہ داران دارالعلوم نے آپ کی غیر معمولی ذہانت و استعداد کو دیکھتے ہوئے فراغت سے پہلے ہی عالم اسلام کی مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلے کے لیے آپ کا نام پیش کیا، اور وہاں کے اولین طلبہ میں آپ کا داخلہ ہو گیا۔ وہاں آپ نے اپنے وقت کے اکابر علماء علامہ عبدالعزیز ابن باز، علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ عبدالقادر شیبہ الحمد رحمہم اللہ وغیرہم سے اکتساب فیض کیا، اور ممتاز نمبرات کے ساتھ وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے المعہد العالی للقضاء ریاض سے MA کیا۔ آپ نے 1984 عیسوی میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض سے حدیث نبوی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ 1968 عیسوی میں مملکت سعودی عرب کے دارالافتاء میں مترجم کی حیثیت سے متعین کیے گئے۔ وہاں مفتی عام محمد ابن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ جب فقیہ دوران علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ مفتی عام بن کر دارالافتاء تشریف لائے تو آپ کے تعلقات مفتی عام سے مزید استوار ہوتے چلے گئے، اور دھیرے دھیرے آپ ان کے معتمد خاص
شمار ہونے لگے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ آپ نے شاہ فیصل رحمہ اللہ کے حکم سے مسلم دنیا کا سفر کیا۔ آپ نے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، کویت اور قطر کے دعوتی اسفار بھی کیے، جو آپ کی علمی و عملی اور قومی و ملی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ آپ کی دوررس نگاہوں نے سن 1964 عیسوی میں اپنے گاؤں میں المعہد الاسلامی کے نام سے دینی و تعلیمی ادارہ قائم کیا، جو سن 1988 عیسوی میں ترقی کر کے مرکز العلوم الاسلامیہ ہو گیا۔ وہی ادارہ ترقی کرتا ہوا سن 1990 عیسوی میں جامعہ امام ابن تیمیہ جیسا تعلیمی قلعہ بن گیا۔ آپ نے سن 1996 عیسوی میں جامعہ کے احاطے میں علمی و تحقیقی ادارہ مرکز علامہ ابن باز برائے دراسات اسلامیہ قائم کیا، جہاں سے اب تک 100 سے زائد کتابیں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر علمی دنیا سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔ آپ نے جامعہ کی چہار دیواری میں ایک وسیع و عریض 2 منزلہ مولانا آزاد سینٹرل لائبریری قائم کی، جس میں ایک اندازے کے مطابق عربی و اردو اور ہندی و انگریزی کی 1 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ آپ چمپارن رتن ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ آپ کی چند اہم تصنیفات میں تیسیر الرحمن لبیان القرآن، الصادق الامین، سیرت سید المرسلین، السعی الحسیس الی فقہ اہل الحدیث، اہتمام المحدثین بنقد الحدیث، مکانۃ السنہ، القراءۃ العربیہ، رش البرد، رحلت مریم جمیلہ الامریکیہ من الکفر الی الاسلام اور کاروان حیات بطور خاص علمی و تحقیقی حلقوں میں خوب داد تحسین حاصل کر رہی ہے۔ اسی معیار کی آپ نے درجنوں دوسری اہم تالیفات سے علمی دنیا کو مالا مال کیا، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک علمی و فکری خوشبو بکھیرتی رہیں گی۔ آپ نے عربی میں الفرقان اور اردو میں طوبہ نامی 2 ایسے مجلات کا اجرا کیا، جو آغاز سے لے کر آج تک معاشرے کی اصلاح و تربیت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان دونوں مجلات کی تحریریں علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی اور خوب سراہی جاتی ہیں۔ جامعہ کے ہزاروں فارغین و فارغات نہ صرف بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، ہریانہ اور پڑوسی ملک نیپال میں علم و نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں، بلکہ وطن عزیز کے گوشے گوشے کے علاوہ بیرون ملک بلاد حرمین شریفین اور دیگر مختلف ملکوں میں بھی علم و شریعت اور انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے فارغین دعوت و اصلاح، درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ملک کی صحافت، سیاست، اقتصادیات، معاشرت، عدلیہ، مقننہ، ادب اور فنون لطیفہ گویا کہ ہر شعبہ حیات میں اپنا جھنڈا گاڑے ہوئے ہیں اور زندگی کے ہر رزم و بزم میں پورے آب و تاب اور توانائی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ علامہ کی حیات تابندہ اور خدمات درخشندہ قوم و ملت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کے معارف اور قائم کردہ ادارے قوم و ملت کی امانت اور گراں قدر اثاثہ ہیں، اور ان کا وسیع پیمانے پر تعارف اور ان کی حفاظت قوم و ملت کی ذمہ داری ہے، تاکہ چراغ سے چراغ جلانے کا عمل جاری و ساری رہے۔ دین کے دائی سپاہی حضرت لقمان تھے، دین کے دائی سپاہی حضرت لقمان تھے، عالم ذی مرتبہ اور سلفیوں کی شان تھے، عالم ذی مرتبہ اور سلفیوں کی شان تھے۔